نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کیسی ہونی چاہیے؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جن لوگوں کی نماز پڑھتے وقت آنکھیں بند ہو جاتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پیارے دوستو، اگر کوئی مجھ سے سوال کرے نماز کیسی ہونی چاہیے تو میرا جواب ہوگا نماز صحابہ جیسی ہونی چاہیے۔ آپ سوال کریں گے صحابہ کی نماز کیسی تھی تو یہ بھی سن لیجئے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت ابو داؤد روایت کرتے ہیں، ایک رات میدان جنگ میں دو صحابہ ایک پہاڑی پر نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے پہرا دینے کے لیے باری مقرر کی۔ ان میں سے ایک صحابہ پہرا دینا شروع کرتے ہیں اور ایک صحابہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ دور سے کسی دشمن نے دیکھا، نشانہ لگا کر ان کی طرف ایک تیر مارا۔ تیر آ کر ان کے بدن پر لگ گیا، جسم اور کپڑے خون خون ہو گئے، مگر نماز اسی طرح قائم رہی۔ انہوں نے نماز مکمل ہونے کے بعد اپنے ساتھی کو بیدار کیا اور پورا معاملہ سنایا۔ وہ دوسرے صحابی کہنے لگے، ارے یہ کیا کیا تم نے؟ مجھے اس وقت کیوں نہیں جگایا؟ تو صحابہ فرمانے لگے، میں نے ایک پیاری سی سورت شروع کر دی تھی اور میرے دل نے یہ نہیں چاہا کہ میں اسے ختم کرے بغیر میں نماز توڑ دوں۔ صحابہ ساری رات نماز پڑھتے، عبادت کرتے۔ بعض مرتبہ یہ ہوا کہ جو کہ عبادت زیادہ بڑھ گئی، کئی صحابہ نے تو راتوں کی نیند بھی ترک کر دی، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعتدال اور توزل کی تنقید فرمائی۔ حضرت ابو درداء کا یہ عالم تھا، وہ ساری رات بیدار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی ایک رات ان کے مہمان ہوئے تو اول شب میں انہیں آرام کے لیے کہا اور تہجد کے وقت انہیں بیدار کیا۔ کہا، اٹھو، اب یہ نماز کا وقت ہے۔ ایک اور صحابی رسول تھے جو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تمہارا حق ہے، نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک رات 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ صبح کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، تو اس وقت وہ قرآن کی آخری آیت پڑھنے لگی۔ جب 2 رکعت نماز مکمل کر لی، صبح کا وقت ہو گیا، وہ کہنے لگی، یا اللہ، راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ میں نے اب تک صرف 2 رکعت ہی پڑھی تھی اور صبح کا وقت ہو گیا۔ بی بی فاطمہ کی نماز ایسی تھی کہ 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا، لیکن وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بی بی فاطمہ پوری رات عبادت کرتی تھی، دن کو بھی عبادت کیا کرتی تھی اور چکی پیستی تھیں اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتی تھی۔ نماز سے اہل بیت کو بہت زیادہ محبت تھی۔ امام حسین جب شہید ہوئے تو ان کا سر مبارک سجدے میں تھا۔ حضرت امام علی کو جب مسجد کے اندر نماز کے دوران شہید کیا گیا تو وہ بھی نماز کی حالت میں تھے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، مجھے 2 چیزیں بہت پسند ہیں، پہلے گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا اور دوسرا ٹھنڈ کے موسم میں فجر کی نماز ادا کرنا۔ حضرت امام حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، الہ شک و شبہات، بے شک تیرے رب کا عذاب واقعی ہو کر رہے گا، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اس قدر روئے کہ ان کے آنکھوں میں تکلیف ہونی شروع ہو گئی۔ ایک بار فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھنا شروع کی اور جب اس بات پر پہنچے، یوسف کی جدائی میں یعقوب کی آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئی اور وہ جھی میں گھٹنے لگے اور زار رونے لگے، یہاں تک کہ قرات جہری رہنا مشکل ہو گیا تھا، مجبور ہو کر رکوع میں چلے گئے۔ صحابی اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قحط کا زمانہ تھا، میں نے تقریباً آدھی رات کو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور دعا میں بار بار کہہ رہے تھے، اے میرے اللہ، ہم لوگوں کو قحط سے ہلاک نہ کر، اس بلا کو ہم سے دور کر۔ تو دوستو، یہ ہوتی ہے نماز، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ نماز میں اللہ کا خیال ہونا چاہیے اور نماز آنکھیں کھول کر نہیں پڑھنی چاہیے، اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔
اہل علم نماز میں بنا وجہ نماز میں آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر آنکھیں کھولنے کی وجہ سے آپ کا دھیان نماز سے ہٹ رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھو۔ تو دوستو، اگر آپ آنکھیں کھول کر نماز پڑھتے ہیں اور آپ کا دھیان بھٹک رہا ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر لیں۔ یعنی اگر آپ کے آنکھیں بند کر کر نماز میں دھیان جا رہا ہے تو آپ آنکھیں بند کر لیں، اور آنکھیں کھول کر دھیان لگ رہا ہے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بھی ہو وہ نماز قائم رکھتے ہیں، وہ نماز کبھی بھی نہیں چھوڑتے، وہ اپنا ہر ضروری کام چھوڑ کر نماز ادا کرتے ہیں، اور ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کئی غیر مسلم ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ ہر انسان پر نماز پڑھنا لاگو کر دیتے، کیونکہ نماز میں اتنی زیادہ ہیں۔ ان ڈاکٹرز کا کہنا ہے نماز ایک جسمانی ورزش ہے جس کا فائدہ بے شمار ہے۔ نہ صرف جسمانی امراض بلکہ روحانی امراض میں بھی نماز فائدہ مند ہے، یہ روح میں سکون پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا جیتا جاگتا کرشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ نماز وہ افضل عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جس عبادت میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مشکل میں ہو تو وہ 5 وقت کی نماز شروع کر دے، پھر دیکھے کس طرح سے اس کے معاملات صحیح ہوتے ہیں۔ نماز میں جو طاقت ہے وہ دنیا میں کسی عبادت میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کو نماز پڑھتا دیکھ کر جو غیر مسلم ہیں، جو غیر مذہبی کے ہیں، ان کے دل میں بھی نماز کے لیے محبت بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ نماز پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، نماز قائم رکھتی ہے۔ آپ چاہے کہیں پر بھی ہو، نماز کو ضرور قائم رکھیں۔